أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل لله. قل أفاتخذتم قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فتحمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين لا استجابوا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. لہو دعوت ال لہو دعوت الحق یعنی اسی کے لیے سچی پکار ہے یا اسی کی دعوت حق ہے. والذین یدعون من دونی اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونی اس کے علاوہ لا یستجیبون لہم وہ نہیں قبول کرتے ان کی دعا بشیء کچھ بھی الا مگر نہیں ہے ان کی دعا وہ قبول کی جائے کچھ بھی مگر الا کا باسطن کفہی الا یہ کہ مگر اس شخص کی طرح جو پھیلانے میں پاستن پھیلانے والوں کفہ ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں الماء پانی کی طرف لیبلغ فاہو کہ وہ پہنچ جائے اس کے فاہو اس کے منہ کی طرف منہ پہ وما ہوا بالغ اور نہیں ہے وہ کہ وہ اس کے پاس پہنچنے والا وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے کافروں کی دعا الا مگر فی ضلال مگر گمراہی میں. وللہ اور اللہ کے لیے یسجدو سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات والا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے طوعا و کرن خوشی سے یا ناخوشی سے وظلالہم اور ان کے سائے بالغدو والآصال یعنی کہ وہ بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ سب نے ایک بار میں سجدہ کرنا ہے. قل من رب السماوات کہہ دیجئے کون ہے رب السماوات آسمان اور زمین کا. قل اللہ کہہ دیجئے اللہ. قل افاتخذتم پھر کیا تم بناتے ہو من دونی اس کے علاوہ اولیاء اور مددگار لا یملکونا جو نہیں وہ اختیار رکھتے لانفسہم اپنے ذات کے بارے میں نفعا کسی نفع کا ولا ضرر نہ کسی نقصان کا.
قل کہہ دیجیے، حل یستوی العامہ والبصیر، کیا برابر ہو سکتے ہیں عامہ اندھا، والبصیر اور بینا دیکھنے والا، ام حل تستوی الظلمات والنور، کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں برابر ظلمات اندھیرے اور روشنی، ام جعلو کیا بنا لیے ہیں للہ اللہ کے لیے شرکا شریک، خلقو انہوں نے پیدا کیا ہے، یعنی جن لوگ جن کو اللہ کسی کے شریک بنا کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، کا خلق ہی جیسے کہ پیدا کیا اس نے، فتشابہ کہ مشتبہ ہو گئی ہے، الخلق علیہم کی ان کی مشتبہ ہو گئی ہے تخلیق علیہم ان پر، قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے کہ اللہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کا، وہ ہوا اور وہی ہے واحد القہار، ایک نہایت، وہی ہے واحد ایک اور قہار زبردست، انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے برسایا آسمان سے پانی، فسالت اودیتن پھر اپنے بہ بہ پڑی وہ اودیتن وادیاں، بقدر یا اپنی مقدر کے یعنی اپنے حساب کے مطابق، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر سیلاب نے فتحمل اٹھا لیا، سیلاب نے زابادر جھاگ کو، رابیہ یعنی کہ اوپر اٹھا لیا، جھاگ کو اپنے اوپر ابھرتا ہوا اوپر اٹھا لیا، ومما اور اس سے یوقدون علیہ فی النار جو تم تپاتے ہو اس میں، فی النار آگ میں، ابتغاء الحلیتن چاہنے کے لیے یعنی زیور بنانے کے لیے، او متائن اور یا کوئی فائدہ اور چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے، زابۃ مثل جھاگ ہے اسی کی طرح، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو، فاما الزبد پس رہا وہ جو زبد یعنی جھاگ ہے، فیذهب وہ چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، جفا وہ جو ہے جاتا تو بیکار چلا جاتا ہے، واما اور رہا وہ ما ينفع الناس جو فائدہ مند ہے لوگوں کے لیے، فیمکث فی الارض وہ ٹھہر جاتے ہیں زمین میں، کذالک یضرب اللہ الامثال اسی طرح بیان کرتا اللہ مثال ہے، للذین للذین استجابوا لربہم حسنا اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا اپنے رب کا حکم، الحسنہ ان کے لیے بلائی ہے، والذین لم یستجیب له اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں قبول کیا اسے، لو ان لہم اگر چاہو ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، ومثلہ معہ اور اس اتنا ہی اور اسی کے مطابق اسی کی جتنا اور بھی با اس کے پاس، لفتدوا بھی تو وہ دے دے گا اسے فدیے میں اس کے بدلے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے سوء الحساب برا حساب، وماہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المہاد اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے تو ہم جیسے کہ پڑھتے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دلائل دے کے سمجھا رہے ہیں کہ تاکہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے کہ کیا کچھ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور جن بتوں کو پوج رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے نہیں، اسی طرح کہتے ہیں لہو دعوت الحق یہی ہے، یعنی اللہ ہی اسی کی پکارنا، اسی کو پکارنا حق ہے، اس کو تو سمجھے کہ اسی کی دعوت حق ہے، یعنی اللہ ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کو پکارنا جس سے دعا کرنا برحق ہے، کیونکہ ایک وہی ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے، تمہاری حاجت کو جانتا ہے، اور پھر تمہاری حاجت کو پورا کرنے پر وہی قادر ہے، اس لیے اس کو پکارنا حق بھی ہے اور سود مند بھی ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، تمہاری کوئی پکار و فریاد اس کو نہیں بالکل سن ہی نہیں سکے گا، جیسے کہ اگلی آیت میں فرما دیا گیا کہ تمہاری ہر اس ایسی پکار جو ہے وہ اکارت چلی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جس چیز کی دعوت وہ دے رہا ہے، جس کے راستے سے بلا رہا ہے وہ حق ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کی طرف وہ بلا رہا ہے وہی حق ہے، تو اسی کو پکارو، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، والذین یدعون من دونہ اس کے علاوہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، اس کے لا یستجیب لہم وہ نہیں سنتے ان کی پکار بشیء کچھ بھی، ان کی مثال تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دی کہ کوئی شخص ایسا شخص ہو جو اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو اٹھا کے اور پانی کی طرف کرے اور پانی کو آواز دے کہ وہ میری طرف آ جا، اب یہ ممکن ہے کہ مما ہوا بالغ تو اس کی طرف پہنچنے والا نہیں ہے، یہی مثال ان کے یہ جو ان سے مانگتے ہیں، نہ اس پانی کا کوئی
پتہ ہے کہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، نہ اس کی کوئی صلاحیت ہے کہ وہ خود چل کے آ جائے، نہ ہی وہ خود چل کے آ سکتا ہے، نہ ہی وہ خود کو کچھ لا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ان کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جن سے مانگ رہے ہیں ان کی مثال بھی اس پانی کی طرح ہے جو نہ سنتا ہے نہ کچھ ان کو نفع دے، خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، جب تک کہ خود جا کے اس کو منہ سے نہ پی لے ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو یہ پانی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگ بدھوں کو اور ولیوں کو یا نبیوں کو جس کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان کا ساتھ ایسا ہی ہے جیسے یہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں پانی سے کہ تو آ جا، وما ہوا بیر، وہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس کے منہ تک وہ پہنچے گا نہیں۔ اور اسی طرح وما دعا الکافر الا بالله، اور ان کی دعا، کافروں کی دعا، ان کی دعا جو ہے وہ بالکل بیکار گئی، اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، وہ آکار چلی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ آسمان زمین، طوعاً وَكَرْهًا، چاہے وہ راضی خوشی یا خوشی خوشی یا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی۔ مطلب یہ کہ اطاعت میں سجدے سے مراد ہے اطاعت میں جھکنا، حکم بجا لانا، تسلی تسلیم خم کرنا۔ تو اس معاملے میں زمین کی اور آسمان کی ساری ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ اسی کے قانون کی متی ہے، اس کی مشیت سے تو بال برابر ہی وہ سرتابی کر ہی نہیں سکتی۔ تو مومن تو اس کے آگے برضا اور رغبت جھکتا ہے، اور کافر کو مجبوراً جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون فطرت سے تو اسے ہٹنا اس کے مقدر سے باہر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی تکلیف دے گا تو اس کو جھیلنی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیمار کرے گا تو بیماری کی بھی اس کو مشکل اٹھانی پڑے گی، مانے نہ مانے مگر اس کو یہ کرنا تو پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں گے پھر وہ اس کی مرضی ہے، تو کرن خوشی خوشی مانے یا بسے مان لے۔ وَظِلَالٌ غُدُوٌّ وَلَا سَال، اور ان کے سائے جو ہیں درختوں کے سائے وہ بھی اس کو صبح شام سجدہ کرتے ہیں۔ سائے سے مزدہ آتے ہیں کہ اشیاء کے سائوں کو صبح شام مغرب اور مشرق کی طرف گرنا اس بات کی علامت ہے کہ سب چیزیں اسی کے امر کے متی اور اسی کے قانون کے مسخر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے اسی کے مطابق وہ چل رہی، سب جو اسی کے مطابق ہر کسی نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ، تو پھر یہ کہ وہ اللہ قل رب السماوات والارض قل اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ قل من رب السماوات والارض، کچھ پوچھے ان سے کہ کون ہے آسمان اور زمین کا رب، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے سوال کروایا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ تمہارا آسمان اور زمین کا رب ہے کون۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ لوگ خود اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، اور سوال کا جواب انکاروں کی صورت میں دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر یہ انکار خود ان کے اپنے عقیدے کے خلاف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ اقرار کی صورت میں بھی جواب دینے سے کترایا کرتے تھے، کیونکہ اقرار کے بعد تو پھر توحید کو ماننا لازم آ جاتا ہے، اور شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد باقی رہتی نہیں، اس لیے وہ اپنے موقع کی کمزوری محسوس کر کے سوال کے جواب میں چپ سادھ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کائنات کا رب کون ہے، تم کو رزق کون دیتا ہے، پھر حکم دیتا ہے کہ تم خود ہی کہہ دو کہ اللہ۔ اس کے بعد یوں احساس کرتا ہے کہ جب سارے کام یہ کام اللہ کے ہیں تو پھر آخر دوسری کون ہے جن کی تو بندگی کیے جا رہے ہو۔ یہ دلائل دی جائیں کہ تم مانتے ہو کہ رب اللہ ہے، آسمان زمین کا بر اللہ ہے، تمہارے خود رازق بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، تو پھر یہ لوگ کون ہیں جن کو تم پکارتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے، کیوں پکارتے ہو ان کو، تمہاری سمجھ عقل میں کیوں نہیں آتی؟ ان کو دلیل ہر بات سے دلیل دی جا رہی ہے، مگر جس کے ذہن میں نہ آئے پھر اللہ ہی ہے اس کو۔ قل، پھر انہوں نے بتایا قل افاتخذتم من دونی اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کیا تم نے بنا لیے ہیں دوسرے اولیاء اللہ کے سوا جو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، جو کسی ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی نفع کا اور نہ نقصان کے مالک ہیں، ان کو تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کیا اندھا اور پھر آگے مثال ہے کہ اندھا اور دیکھنے والے برابر ہوتے ہیں، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، یا انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر ہر طریقے سے سمجھا رہے مثالیں دے دے کر، کیونکہ جب ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سب کچھ ہے تو پھر یہ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نہ سمجھ دے تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ دوسری جگہ جیسے مومنون میں فرماتے ہیں قل من رب السماوات السبع رب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون، کہہ دو ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے، ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے، کہہ دی پھر سب تم ڈرتے کیوں نہیں۔
ادھر سے ادھر سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو دوسرے اولیاء نے بنا لیے ہیں، جو کہ جن کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفع نقصان کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، ہمارے کام کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور انہیں اس کے سوا کوئی اور معبود بنا لیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی وہ خود کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کو نہ اٹھائے جانے کی، یعنی ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کسی چیز کے بھی وہ مالک ہیں ہی نہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ اتنا بھی مالک نہیں ہے کہ کوئی کھجور کے ایک گٹھلی کے جو چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر اختیار تو نہیں رکھتے، تو ان کو پکار رہے ہیں، ان کو سمجھیے کیوں نہیں آ رہی کہ ان کو پکارے جا رہے ہیں، ان کو کوئی مالک ہے ہی نہیں، کسی چیز کا مالک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا قل یستوی الاعمی والبصیر، یہ مثالیں دی گئی، یعنی کہ ایک کافر اور یعنی ان کی مثالیں یہ دی ان کے لیے گئی ہیں کہ یا جب اندھے سے مراد جو ہے وہ کافر ہے، اور دیکھنے والے سے مراد اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے مسلمان کے لیے دی، یعنی کافر جو ہے اپنے دین کے مانند اندھے کے مانند ہے، اور موحد مسلمان آنکھ والے کے مانند ہے۔ کافر اسی طرح اپنے کفر کی تاریکی میں بھٹکتا رہتا ہے، اور ایمان والا جو ہے وہ توحید کے شمع لیے ہوئے مسجد کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے تبارک اللہ تبارک آگے فرمایا کفر کی تاریکی اور ایمان کا نور دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کفار مشرکین کے کم عقلی اور نادانی کو مزید اجاگر کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ جن معبود باطلوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح انہوں نے کوئی اور چیزیں بنا لی ہیں، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا خلقی کا تشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے کوئی ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جو اللہ نے جس طرح بنائی ہیں کہ ان کی کوئی تخلیق میں ان کو کوئی شک ہو گیا ہو؟ کیا انہوں نے کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی جنس کو کوئی پیدا کیا ہے جن کو دیکھ کر کوئی شبہ ہو گیا کہ جی انہوں نے بھی کوئی چیزیں بنا لی ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر طریقے سے سمجھا رہا ہے، کیونکہ اگر شک اس وقت ہوتا ہے جب انہوں نے بھی کوئی دنیا میں کوئی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو پھر تو مشکل ہوتا ہے کہ جی اللہ کا کی تخلیق کون سی ہے اور دوسرے کی کون سی ہے۔ تو پھر تو واقعی کوئی شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ مشرکین خود مانتے ہیں کہ ان کے معبودوں میں سے کسی نے ایک تنکا اور ایک بال تک پیدا نہیں کیا، اور جب انہیں خود یہ تسلیم ہے کہ خلق میں جعلی جو معبودوں کے ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ جعلی معبود جو ہیں وہ خالق کے اختیارات اور ان کے حقوق میں آخر کس بنا پر شریک ٹھہرا لیے گئے؟ جب انہیں کوئی چیز پیدا کی ہی نہیں تو پھر ان کو کیا کوئی شک ہو گیا کہ یہ اللہ کی تخلیق میں؟ پھر تو ایک ماننے تو اچھے لگتے ہیں کہ ان کو جو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں تخلیق کیا، انہوں نے تو کچھ بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ حج میں پڑھیں گے کہ اگر اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ اگر سب مل کے اگر چاہیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا تو الگ بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو بھی وہ اس سے نہیں، اس کو واپس نہیں لے سکتے، یعنی جس سے پھر اللہ تعالیٰ کہنا اللہ کی قدرت کو پہچانا نہیں، جس سے یہ مانگنے اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اللہ کی تو انہیں پہچانا ہے نہیں۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ سب مل کے ایک مکھی سے بھی کوئی چیز چھڑا، مکھی ایک پیدا نہیں کر سکتے، تو ان کو اب کیا ہوا ہے؟ جیسے قل اللہ الخالق کل شیء، اور وہی ہے ایک خالق وہو الواحد القہار، اور وہی ایک واحد قہار ہے۔ قہار یعنی کہ بہت غالب، جس کا حکم چلتا ہو۔ قہار کے معنی وہ ہے کہ اس کا وہ ہستی کا زور سب پر حکم چلائے اور سب کو مغلوب کر کے رکھے، یعنی ہر چیز کا مالک اگر خلائی ہے اللہ ہے، تو مشکین کو اپنی تسلیم کردہ حقیقت ہے کہ اسے کبھی انکار نہ تھا۔ یہ بات کو یکتا اور قہار ہے، پھر اس بات کی حقیقت کا لازمی نتیجہ ہے کہ جس سے انکار کرنا تو پہلے حقیقت کو مان لینے کے بعد کسی صاحب حقیقت ممکن ہے ہی نہیں۔ لیکن جو ہر چیز کا خالق ہے لا محالہ، وہ یکتا بھی ہے اور یگانہ بھی ہے، کیونکہ دوسری جو چیز بھی ہے اسی کی مخلوق ہے۔ پھر بھلائی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی ذات، صفات، اختیارات، حقوق میں شریک ہو؟ خالق اور مخلوق برابر تو ہو نہیں سکتے، خالق خالق ہے، پھر اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں اس کا کوئی شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی طرح پھر لا محالہ وہ قہار بھی ہے، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا عین تصور مخلوق سے شامل ہے، کہ اگر مخلوق ہے تو پھر خالق جیسا کہے گا ویسا کرنا بھی پڑے گا۔ غلبہ تو مکمل طور پر خالق کو ہی حاصل ہے، ورنہ تو ورنہ خلق ہوگی کیسے؟ پر جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہو پھر اس کے لیے تو عقلی اور منطقی نتیجوں سے انکار کرنا ممکن ہے رہتا ہی نہیں۔
اس کے بعد یہ سراسر بالکل غیر معقول بات ٹھہرتی کوئی شخص اللہ کو، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کرے، خالق کو تو چھوڑ دے اور جب مخلوق ان کی بندگی کرنے لگ جائے، اور غالب کو چھوڑ کر مغلوب کو کوئی مشکل کشائی کے لیے پکارتا پھرے، یعنی غالب جو ہے قہار اس کو تو چھوڑ دے، اور جو مغلوب ہیں یعنی جو اس کے بندے ہیں ان کو لا مشکل کشائی کے لیے پکارنے کہ ہماری مشکل آسان کر دے. تو یہ تو بالکل سراسر بالکل ہی غیر معقول سی بات ہے، جو اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ شخص بالکل ہی نامعقول ہے. پھر اللہ تبارک نے یہاں مثال انزل من السماء ماء کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک نے پانی برسایا، فسالت وادیۃ بقدرها، پھر ہر چیز نے اس سے اپنے اپنے بساط کے مطابق پانی لے لیا اور پھر اس کے مطابق وہ چل پڑیں. تو اس کے اللہ تبارک نے یہاں اصل میں مثال دی ہے کہ اس علم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا، یا آسمانی بارش سے تشبیہ دے دی گئی ہے، اور ایمان والے جو سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مان ٹھہرا گیا جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر آگے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور پھر جو تحریک اسلامی کے خلاف منکر مخالفین نے برپا کر رکھی ہے، اسے اس جھاگ کی مانند تشبیہ دی گئی جو ہمیشہ سیلاب کی اٹھتی سطح پر اپنی اچھل کود کرتا دکھائی دیتا ہے، کہ ایک دفعہ تو وہ سطح پر ضرور ظاہر ہوتا ہے. جب بھی کوئی چیز ہے سیلاب آئے گا تو اس پہ سامنے تو ایک دفعہ تو جھاگ نظر آتا ہے کہ وہ بہت زور و شور سے آ رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف دکھا دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ جب آتا ہے جسی طرح کتاب و سنت، یعنی پانی اور آگ کی مثال میں کتاب و سنت موجود ہیں، تو اسی طرح جیسے ہم پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں منافقوں کے لیے آگ اور پانی کی دو مثالیں بیان کی ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سمجھایا ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے اور پھر اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس طرح ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس ہدایت و علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال اس بارش کی سے جو زمین پر برسی. اب زمین کے ایک حصے نے تو پانی قبول کر لیا اور اس پر گھاس اور چارہ بکثرت اگ آیا، اور زمین کا کچھ حصہ جاذب تھا تو اس نے پانی کو روک لیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، اور یوں پانی اس کے پینے پلانے کے لیے اور کھیتی باڑی کے کام آیا. اور زمین کا جو ٹکڑا سنگلاخ اور سخت تھا، نہ اس میں پانی ٹھہرا اور نہ وہاں کچھ پیداوار ہو سکی. تو یہ اس کی مثال ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور میری بعثت سے اللہ نے اس کو فائدہ پہنچایا. اس نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اور اس کی بھی مثال ہے کہ جس نے اس کی طرف توجہ نہ کی تو نہ اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. تو جب اس نے خود نے ہدایت قبول نہیں کی تو اس کو دوسروں کو کیا فائدہ پہنچانا ہے. اس طرح جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اپنے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا تو پتنگے اور پروانے وغیرہ اس میں گر گر کر جان دینے لگے. اب وہ انہیں ہر چند روکتا ہے لیکن پھر بھی وہ برابر گر رہے ہیں. بالکل یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آگ سے پرے ہٹو، لیکن تم میری نہیں سنتے نہیں مانتے، بلکہ مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گرے چلے جاتے ہو. یعنی جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بات نہ مانے سمجھے وہی ہے جو اپنے آپ کو خود جان کے آگ میں گرا رہا ہے. تو یہاں اللہ تبارک نے یہ مثالیں دی ہیں کہ جس طرح جھاگ جب ہم کوئی چیز اور جیسے یہ زیور بنانے کے لیے بھی جب مٹی کو آگ میں تپاتے ہیں تو اس پر بھی جھاگ آتا ہے، اور پھر وہ مگر وہ تو واحد چلو جو جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بچ جاتا ہے، باقی چلا جاتا ہے. اس طرح غزال کے یضرب اللہ سے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتے ہیں اس مثال سمجھانے کے لیے. پھر الذین استجابوا لربہم الحسنی، اور جن لوگوں نے قبول کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن اس کے بعد قبول نہ کیے ان کے پاس اگر وہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بار بار ہم کئی دفعہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ پھر وہ ہر چیز جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ مجھے کس طرح میری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے. اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے، برا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ بتایا کہ اہل حق اور اہل باطل کا انجام بیان کیا گیا. اہل حق نے تو اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسے ایک جانا، انبیاء کرام کی تصدیق کی، اس کی نازل کردہ شریعت پر عمل کیا، پھر ان کی منزل تو جنت ہوگی. اور جن لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا قیامت کے اسی طرح پہ بالکل جانور نہ اس کو جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں تو وہ
اس کے لیے ہوگا، کیونکہ اب جس طرح جو نہیں مانے گا تو پھر اس کا حال تو وہ ہوگا، جب جہنم کا عذاب دیکھ لے گا تو جو کچھ پھر وہ کہے گا کہ جو کچھ ہے میں اس کو جان دے کے اپنی جان چھڑا لوں، مگر اس سے کہا جائے گا اب وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ میں نے تم سے کیا مانگا تھا، میں نے صرف یہی کہا تھا کہ ایک میرے علاوہ کسی اور کو تم نہ پکارو، مگر تم اسے تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو یہ پھر ان سے پھر برا حساب لیا جائے گا، ہوتا ہے نا سوء الحساب، پھر ان سے حساب بھی برا لیا جائے گا۔ برے حساب سے مراد کیا ہے کہ آدمی کسی خطا سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی کسی خطا اور کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے، کوئی قصور بھی جو اس نے کیا ہو پھر معاف سے کوئی نہ چھوڑا جائے، یعنی جو جو کچھ نہیں کیا ہر برائی کا پھر اس کو حساب لیا جائے، یہ اس کا برا حساب ہوگا، جس سے حساب لیا گیا پھر جس سے برا حساب ہوگا۔ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس طرح کا محاسبہ ان بندوں سے کرے گا جو اس کے باغی بن کر دنیا میں رہیں گے، بخلاف جنہوں نے اللہ کے تعالیٰ کی وفاداری کی اور اس کے مطیع فرمانبردار بن کر رہے ہیں، ان سے تو پھر حساب یسیر یعنی آسان حساب، ہلکا حساب لیا جائے گا۔ ان کی خدمات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دے گا، اور ان کے مجموعی طرز عمل کو بھلائی کو مجبور رکھ کر ان کی بہت سی کوتاہیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نظر کر لیا جائے گا۔ اس کی مزید توضیح اس طرح اس حدیث سے ہوتی ہے جو سید عائشہ سے مروی ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہو کہ من یعمل سوءا یجزا بھی، جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ اسے اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے، آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا۔ سید عائشہ نے عرض کی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیشی، یعنی ہلکا حساب کا مطلب ہے پیشی، یعنی اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ضرور ہوں گی، مگر جس سے بات پرس ہوئی پھر وہ تو بس سمجھ لو کہ مارا گیا، جس سے پوچھ لیا گیا تو وہ مارا گیا۔ ہاں یہ پیشی کی ضرور ہوگی کہ جہاں اپنے نام اعمال کے ساتھ پیشی ہوگی اور اس لیے کہتے ہیں نا کہ دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا۔ اس کی اسی طرح مثال ہے جیسے کسی شخص کا کوئی وفادار اور فرمانبردار ملازم ہو، چھوٹی چھوٹی غلطیاں پر تو کبھی بھی کوئی سخت گرفت نہیں کرتا، بلکہ اس کے بڑے بڑے قصوروں کو بھی اس کی اگر اچھی خدمات ہو تو اللہ تعالیٰ انسان جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی ملازم نے پھر غداری کی یا خیانت ثابت ہو جائے تو پھر تو اس کی کوئی خدمت قابل لحاظ رہتی نہیں، اس کے بھی سارے چھوٹے بڑے قصور سب شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اللہ کا بندہ بن کر رہے گا تو غلطیاں تو ہر کسی سے ہوتی ہیں، انبیاء کرام کے علاوہ تو کوئی بھی گناہوں سے پاک ہے ہی نہیں، تو قصور تو ہر کسی سے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حساب یہ کہ ایک تو دنیا میں معافی مانگتا رہے، جس طرح آپ سب سے کہتے ہیں کہ استغفار زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور کوشش کرے کہ اس سے کوئی جان کے گناہ نہ کرے، جانتے بوجھتے گناہ سرزد نہ ہو اس سے، یہ اس کو انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک دعا بھی کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ آسان حساب کا مطلب اس کی صرف جیسے آپ نے فرمایا کسی پیشی ہو کہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں ایک حدیث پاتے ہیں مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب بلائے گا، پھر اس کو آہستہ آہستہ سے پوچھے گا تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، اور بندہ مانتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے تیری دنیا میں تیرا پردہ رکھا ہے یہاں بھی تیرا پردہ ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کا آسان حساب کے بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس داخل کر دے، اگر حساب اللہ سے نہ لے، اگر حساب لیا گیا تو ہم مارے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کا فضل کرنا، حساب نہ لینا، عادل نہیں بلکہ ہمیں رحمت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ آسانیاں فرمائے، اپنی رحمت کا سایہ کرے، اپنا فضل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔